اس کی بہن میرے پاس آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے پولن الرجی سے. یہ میرے لیے بہت شوق تھا. ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتنے لوگ پولن الرجی سے سفر کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو مائلڈ ہے، کتنے لوگوں کو ماڈریٹ ہے اور کتنے لوگوں کو سویئر پولن الرجی ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو پولن جو ہیں اس وقت ان کی کانسنٹریشن اسلام آباد میں زیادہ ہے وہ پیپر ملبری کی ہے اور سب سے زیادہ الرجی بھی اسی کی ہے. مارچ اپریل آپ کو پتہ ہے جب باہر آئے گی پھول کھلیں گے، جب پھول کھلیں گے تو پولن بنیں گے اور پولن بنیں گے تو جو لوگ پولن الرجی ہے جن کو وہ پھر سفر بھی کریں گے. ایک بات آپ بتا رہے تھے، میں نے بیچ میں کویشچن کر دیا اینیملز کا کہ اینیمل سے بھی الرجی ہوتی ہے، وہ تھوڑا ایکسپلین کریں. آپ سانس لیتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، سانس چھوڑتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، سانس چھوڑتے ہیں یا لیتے ہیں تو آواز آتی ہے وسلنگ، چی. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ جی کسی پیشنٹ کو ہم نے وہ دیا انجیکشن لگا اور موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ انافائلیکٹک شاک کی وجہ سے ہوتی ہے. نیکسٹ ایئر آپ نے 15 فروری سے یہ چیزیں شروع کرنی ہیں اور مارچ میں یہ چیزیں ایکسکیلیٹ کرنی ہیں اور اگر سمٹم اس سے زیادہ ہو جائیں تو آپ نے ہاسپٹل میں آ جانا ہے. اور کبھی رات کو یہ ویٹ نہیں کرنا کہ میں نے صبح جا کے ٹریٹمنٹ لینی ہے کہ میں رات پوری سو بھی نہیں سکی اور میں ویٹ بھی کرتی. پرٹیکولرلی اگر کسی آدمی کو انجیو نیوروٹک ایڈیما ہو یا انافائلیکٹک شاک ہو تو اس کے لیے تو ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے اس کو الرجی ہوتی ہے اس کا ایک میڈیکل الرٹ یعنی بنا کے ایک کارڈ بنا کے یا ایک کوائن بنا کے اس کے نیک میں لگا دیتے ہیں تاکہ کسی جگہ پہ بھی اگر اس کو ریئیکشن ہو جائے تو وہ پتہ چل جائے. میرے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب فلاں ہاسپٹل میں گئے تھے، وہاں پہ انجیکشن لگا اور اس کو شاک میں چلی گئی، یہ پیشنٹ سانس رک گیا، انہوں نے وہ بے شمار ٹریٹمنٹ کر کے اس کو بچا لیا اور انجیکشن کون سا تھا دے ڈونٹ نو. یعنی یہ اٹس اے کرمینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر ہاشمی. ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نصیر خان، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پولن الرجی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر سال مارچ اپریل میں پولن الرجی کا اٹیک ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. پولن الرجی کیا ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے؟ کچھ لوگ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں لیتے. اس کا علاج کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کہاں سے کروانا ہے، اس سے بچا کیسے جائے، اس سارے ایشو پہ پھر ہم بات کریں گے ڈاکٹر نصیر خان صاحب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیع تجربہ رکھتے ہیں، 25 سال کا ان کا تجربہ ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. پہلے بھی ہم ان سے بات کر چکے ہیں تو ایک بار پھر ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک ہے. تو ڈاکٹر نصیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو ناصر، آپ نے مجھے پھر بلایا. اور اس وقت کا جو بڑا برننگ ٹاپک میرے خیال میں ہے کہ پولن الرجی اسلام آباد میں ہے اور بہت سارے لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں. پولن الرجی کہنے کو تو بہت مائلڈ سی ڈیزیز ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بہت سیویئر بھی ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ کبھی کبھی اس سے ایسے انسیڈنسز بھی ہیں کہ جن سے پیشنٹ کی جان چلی گئی. اب اگر میں خود اسلام آباد میں ڈیورنگ میری پریکٹس تھی تقریباً 2007 سے لے کے 2015 کے درمیان میں، تو اگست کے 2010 کے اراؤنڈ ایک پیشنٹ میرے پاس 25 ایئرس اولڈ ینگ ویمن وہ میرے پاس آئی. پولن الرجی کی ڈائگنوسس کی ہم نے، سویئر پولن الرجی تھی، اس کو میں نے ٹریٹمنٹ دی. شی گاٹ بیٹر ان دا سیزن. 2 مہینے 1 مہینہ اس نے ٹریٹمنٹ لی. نیکسٹ ایئر اگین شی کیم، شی ٹک دا ٹریٹمنٹ اینڈ شی گاٹ بیٹر. تھرڈ ایئر شی ڈیڈنٹ کم ٹو می، وہ میرے پاس نہیں آئی تیسرے سال. اور مئی کے اینڈ پہ اس کی بہن میرے پاس آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے پولن الرجی سے. یہ میرے لیے بہت شوق تھا کہ وہ ینگ پیشنٹ تھی، پڑھی لکھی تھی، کسی اچھی کمپنی میں جاب کر رہی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، وہ ایک دن تو اس کو پولن کے سمٹمز ہونے شروع ہو گئے تھے تو پتہ نہیں اس نے دوائی لی یا نہیں لی، لیکن یہ کہ رات کو ٹھیک تھی، دن کے وقت صبح کے ٹائم پہ وہ گھر سے ناشتہ کر کے گئی، گھر میں اپنی فیملی سے سلام دعا جیسے ہوتا ہے روٹین پہ کر کے گئی. اس کے بعد 12 بجے اس کو سیویئر اٹیک ہوا تو وہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل پہ لے کے گئے اس کو، رش ٹو دا ون ہاسپٹل. وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ٹریٹمنٹ شروع کی. انہوں نے کہا جی اس کو ICU کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس ICU بیڈ نہیں ہے. وہاں سے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ٹرشری کیئر میں لے کے گئے. وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے بھی اس کو کچھ ٹریٹمنٹ دی اور کہا جی کہ ہمیں ICU میں شفٹ کرنا ہے، لیکن کسی وجہ سے شاید فائنینشیل ایشوز تھے کہ وہ ICU میں شفٹ نہیں ہوئے. مین وائل ان کو کسی ایک تیسرے ہاسپٹل میں، ذرا چیپر ہاسپٹل تھا، وہاں پہ ایک ICU بیڈ اویلیبل ہو گیا. وہ پیشنٹ وہاں سے شفٹ ہوا تیسرے ہاسپٹل میں. جب وہ تیسرے ہاسپٹل میں گئی، یعنی یہ 12 بجے اس کو اٹیک ہوا، 3 o'clock شی واز ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف اے تھرڈ ہاسپٹل، اور تھرڈ ہاسپٹل کے ڈور اسٹیپ پہ شی ڈائڈ.
جب وہ وہاں سے ایمبولینس سے اتار کے اس کے ایمرجنسی میں لے گئے تو شی واز براڈ ڈیڈ. ان کی ایج کتنی تھی؟ ایج 25. 25 years ایج اینڈ ڈائڈ ود ان 4 to 5 hours. اسی طرح سے اسی سیزن میں میرے پاس ایک اور پیشنٹ ایڈمٹ ہوا. شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا. پیشنٹ کوئی 50 years old لائر تھے وہ پیشنٹ ہمارے. وہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ 2-3 دنوں سے میرا استھما ورس ہو گیا ہے. تو ہم نے اس کو ایڈمٹ کر دیا. ایڈمٹ کیا تو ان کو اٹیک سیویئر تھا. ہم نے اپنے ICU میں رکھا اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوا. ہمارا ICU ویل اکوپڈ نہیں تھا. 3-4 بجے کے قریب ان کو سیویئر اٹیک ہو گیا اور وہ ایگزاسٹ ہونے شروع ہو گئے. میرے جونیئر ڈاکٹر نے مجھے بھی بلایا, میں بھی آ گیا. اس کے بعد 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہم ٹریٹمنٹ کرتے رہے. اور 5 بجے ایک ٹائم ایسا آیا کہ وی تھاٹ کہ ناؤ ہی نیڈز وینٹیلیٹر, اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, ادروائز وی کین ناٹ سیو ہم. اس وقت ہم نے سارے ہاسپٹل پنڈی اسلام آباد کے جو تھے ان میں ٹیلی فون کال کیے کہ جی ہمیں کسی جگہ وینٹیلیٹر کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہو. اور انفارچونیٹلی 7 بجے تک کسی ہاسپٹل نے ہمیں جو ہے اپروو نہیں کیا کہ جی ہمارے پاس وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے. 6-7 بجے کے قریب جب پیشنٹ بہت سک ہو گیا تو میں نے اس کو ایڈرینالین دی. ایڈرینالین جو ہے وہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہوتی ہے, یوزلی الرجک بہت سویئر الرجک ریئیکشن میں دیتے ہیں. تو میں نے اس کو ایک دفعہ ایڈرینالین دی. اس کے بعد پھر کچھ آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں نے اس کو دوبارہ ایڈرینالین دی. یعنی اس وقت ہم اپنے طور پہ یہ سمجھ چکے تھے کہ دس پیشنٹ از گوئنگ فرام آور ہینڈ. لیکن لاسٹ یہ ہے کہ چلیں ایڈرینالین دے کے دیکھتے ہیں اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے. تو 7-1 بجے کے قریب تھوڑا سا امپروو ہوئے. پھر اس کے بعد مجھے کوئی پیمس سے کال آئی کہ ہمارے پاس ایک بیڈ خالی ہو گیا, آپ پیشنٹ شفٹ کریں. تو ہم نے جب پیشنٹ شفٹ کیا تو وہ تقریباً 7 اور 8 بجے کے قریب جس وقت وہ ایمرجنسی میں پہنچا تو ایٹ دیٹ ٹائم ہی اسٹارٹیڈ امپروونگ. اور وہ اس کے بعد اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی تھی. یعنی یہ دو انسٹنسز ہیں یہ میری اپنی لائف کے ہیں. اب میں فیل کرتا ہوں کہ 5 to 7 years کی میری اسلام آباد کی پریکٹس کے دوران اگر یہ 2 انسیڈنٹس میرے ساتھ ہوئے ہیں تو آئی ایم شیور کہ باقی لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں گے. یعنی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتنے لوگ پولن الرجی سے سفر کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو مائلڈ ہے, کتنے لوگوں کو ماڈریٹ ہے اور کتنے لوگوں کو سویئر پولن الرجی ہوتی ہے. اور گاڈ فاربٹ آئی ایم شیور کہ جن لوگوں کو سویئر پولن الرجی ہوتی ہے ان میں سے کچھ لوگ سویئر استھما کے اٹیک سے مے بی کہ چلے بھی جاتے ہوں, ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہو. ڈاکٹر صاحب میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ پولن, میں تو اس کو صرف ایک الرجی سمجھتا تھا اور شاید بہت سے لوگوں سے بات ہو تو وہ نارملی کہتے ہیں کہ یار یہ 2 مہینے اٹیک ہوتا ہے پولن کا اور ہم نارمل ہو جاتے ہیں. میں بہت عرصے سے اس چیز کو کہیں نہ کہیں کسی فورم پہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ پولن الرجی از ناٹ اے سمپل اسمال تھنگ, اٹ کین بی ویری ڈینجرس, بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے, اس سے لائف جا سکتی ہے. بالکل. اور لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں, ویٹ کرتے رہتے ہیں. جب بہت سک ہو جاتے ہیں تو ہاسپٹل آتے ہیں. اس وقت یا تو ٹریٹمنٹ بہت کاسٹلی ہوتی ہے, وینٹ کی ضرورت پڑتی ہے, یا کبھی کبھی آئی ایم ناٹ شیور لیکن کم از کم 2 آدمی جو بالکل ایک فیٹل اور ایک نیئر فیٹل جو ہے انسیڈنسز میں. اس کے علاوہ بھی بہت, ابھی پچھلے 1 ہفتے سے بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ 4-5 دنوں سے, اب ڈے بیفور یسٹرڈے ایک میں نے پیشنٹ دیکھا, اس نے کہا جی کہ پوری رات نہیں سو سکی, مجھے اتنی کھانسی ہو رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو پیشنٹ پوری رات نہیں سو سکا اگلے دن اس کو بھی سویئر اٹیک ہوا ہے, لیکن اس کا اٹیک پھر ورس. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کسی بھی وقت سویئر ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت خطرناک ہو سکتا ہے, تو ناظرین اس کو تو سیریس لینا چاہیے. جب بھی کسی کو ذرا بھی علامات محسوس ہوں یا ایسا شبہ ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پولن الرجی ہے کیا, یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی 2 ماہ میں بہت زیادہ اس کا اٹیک ہوتا ہے. انہی 2 ماہ میں اٹیک کیوں ہوتا ہے, اور پولن الرجی ہے کیا؟ الرجی, استھما, ٹھیک ہے, کوئی یہ چیزیں کچھ ملی جلی سی ہوتی ہیں, اور یہ صرف پولن ہی نہیں بلکہ اور بھی مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو الرجی کاز کرتی ہیں. لیکن اس وقت اسلام آباد میں پولن از دا نوٹوریس ون. یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو پولن ہے وہ پولن جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے یعنی جو ہوتے ہیں. ایک تو پولن جو ٹریز کے ہیں, جو درختوں کے ہیں. درخت جو پھول پیدا کرنے والا یا بیج پیدا کرنے والا کوئی بھی درخت جو ہے اس کے اوپر جب پھول لگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھول کے سینٹر کے اندر کچھ خوبصورت قصے پیلے ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں. ان ڈنڈیوں کے اوپر چھوٹے جو ہے نا راؤنڈڈ سے جو ہے نا میسز سی ہوتی ہیں. تو ایکچولی یہ جو ڈنڈی ہوتی ہے یہ اسٹیمن ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ راؤنڈڈ چیز جو ہوتی ہے یہ پولن, یہ ایک سیک ہوتا ہے, پولن سیک. اس کے اندر بہت ہی چھوٹے ذرے ہوتے ہیں مائکروسکوپک, ان کو ہم کہتے ہیں پولن.
اچھا، اور یہ پولن جو ہے جب وہ سیک ٹوٹتا ہے تو یہ ایئر میں بکھر جاتے ہیں اور پھر ایئر سے یہ ایک پودے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں جاتے ہیں اور یہ ان کی ریپروڈکشن میں رول پلے کرتے ہیں. اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پہ پودوں میں ان کا کیا رول ہے، لیکن بس سمپل یہ ہے کہ جب پھول بنتے ہیں تو پھولوں میں پولن بھی بنتے ہیں اور وہ پولن بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو ہوا میں ڈسپرس ہو جاتے ہیں اور ہوا میں پھر وہ چلتے ہوئے ہر طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب اسلام آباد میں جو اس وقت پولن ہے، سب سے زیادہ پولن جو ہے وہ ایک یہاں پہ ٹری ہے پیپر ملبری، اس کے پولن جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ پائنس کے پولنز ہوتے ہیں، یو نیم اینی ٹری اس کے پولن ہوتے ہیں، یوکلپٹس کے ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو پولن جو ہیں اس وقت ان کی کانسنٹریشن اسلام آباد میں زیادہ ہے وہ پیپر ملبری کی ہے اور سب سے زیادہ الرجی بھی اسی کی ہے. تو اسی طرح سے گراس جو ہے اس کے بھی پولنز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گھاس اگر آپ اوپر سے ٹرم نہ کرتے رہیں تو پھر اس کی چھوٹی سی ڈنڈی نکلتی ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے جو ذرے سے ہوتے ہیں وہ ان کے پولنز ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ ویڈز ہیں، جیسے ریگ ویڈ ایک وہ پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پولن جو ہیں وہ جا کے سپٹمبر اکتوبر میں ہوتے ہیں. یعنی پولن جو ہیں پورے سال میں ہوتے ہیں. گراس کے پولن تقریباً پورے سال میں ہوتے ہیں. ویڈز کے پولن جو ہیں وہ سپٹمبر اکتوبر میں ہوتے ہیں. اور جو ٹریز کے فلاورنگ پلانٹس کے پولن جو ہوتے ہیں وہ مارچ اپریل میں ہوتے ہیں. مارچ اپریل آپ کو پتہ ہے پھر جب باہر آئے گی پھول کھلیں گے، جب پھول کھلیں گے تو پولن بنیں گے اور پولن بنیں گے تو جو لوگ پولن الرجی ہے جن کو وہ پھر سفر بھی کریں گے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ 2 مہینے جو ہے ان میں پولن زیادہ ہے. اور اسلام آباد میں پیپر ملبری میرے خیال میں یہ ٹری جو ہے یہ نیٹو نہیں ہے، یعنی یہ یہاں کا پلانٹ نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کنٹری سے لا کے تو اس کو جلدی سے گرو کرنے کے لیے لگایا گیا تھا. لیکن جب گرو ہو گیا تو بہت زیادہ ہے، اٹ ہیز اوور گراؤنڈ اوور پلانٹس، تو اس کی وجہ سے اس کے پولن بہت زیادہ ہیں. اور ابھی یہ CDA کی طرف سے کیمپین ہے، جس طرح سے انہوں نے ایف9 پارک سے بہت سارے ٹریز انہوں نے ریموو کیے ہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حکومت اس پہ ایکشن پلان از گورنمنٹ پلان CDA کا پلان یہ ہے کہ پیپر ملبری کے ٹری کو ریپلیس کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے، یہ میرے تک بھی انفارمیشن آئی ہے کہ حکومت اس کو ختم کر رہی ہے تاکہ یہ پولن کا مسئلہ ختم ہو. ہر سال الرجی کا بڑا لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہ صرف یہ پولن ہی نہیں ہوتے بلکہ پیٹس کے جو ڈینڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے فار، جو جانور اینیملز ان سے بھی ہوتی ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ہیں نا ان کے پروٹین ڈسیمینیٹ کرتے رہتے ہیں جن سے الرجی ہو سکتی ہے. اسی طرح ڈرگز سے الرجی ہو سکتی ہے، دوائیاں جو ہیں ان کی الرجی ہوتی ہے. ڈسٹ سے بھی ہوتی ہے، کھانے کی چیز ڈسٹ اگر انرٹ ہو یعنی اس کے اندر کوئی آرگینک سبسٹینس نہ ہو. آرگینک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لیونگ زندہ چیزوں کا جو وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو اس کی الرجی اتنی نہیں ہوتی. میں نے کئی بار سنا ہے لوگوں کو کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے. ڈسٹ سے الرجی اس لیے ہوتی ہے کہ ڈسٹ کے اندر ایک کوئی اینیمل ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں مائٹ، ڈسٹ مائٹ. تو ڈسٹ مائٹ جو ہے نا وہ ہیومن یا اینیملز ان کی جو اسکن کے سیلز جو ڈسٹرائے ہوتے رہتے ہیں ان کے اوپر وہ سروائیو کرتی ہے. تو وہ جو کہ ڈسٹ کے جو پروٹین ہوتے ہیں الرجن ہوتے ہیں وہ ڈسٹ کے اندر ہوتے ہیں، ڈسٹ مائٹ کے. تو وہ بیسک پلین ڈسٹ جس طرح سے آدمی ڈیزرٹ میں بیٹھا ہوا تو اس کو الرجی نہیں ہوتی، ڈیزرٹ میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ اچھا یہی وجہ ہے کہ لوگ کارپیٹ یوز کرتے تھے اور کچھ عرصے سے جن کارپیٹ کا رواج ختم ہو گیا، لوگ پیپل آر ریموونگ کارپیٹس فرام، وہ ڈسٹ مائٹ کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بات آپ بتا رہے تھے، میں نے بیچ میں کویشچن کر دیا اینیملس کا کہ اینیملس سے بھی الرجی ہوتی ہے، وہ تھوڑا ایکسپلین کریں. اینیملس میں دیکھیں پیجنز ہیں، کیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی پیٹس ہیں ان کا جو ان کے بال گرتے رہتے ہیں، ان کے جسم سے ڈینڈرف ٹائپ کی چیز جو ہے اسکن کے اترتے رہتے ہیں، یہ جو ان میں اینٹیجن ہوتے ہیں وہ الرجن جو ہے الرجی کریٹ کر سکتے ہیں. اور فرض کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے کیٹ ریموو کیا تو ہمارا استھما ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی الرجی پیدا کر سکتے ہیں. اوکے، اچھا اب یہ بتائیے گا ہمارے عوام کو کہ اس کی علامات کیا ہیں اور پولن الرجی کی ایک تو علامات اور دوسرا اس کو ڈائگنوز کیسے کریں کہ اس کو پولن ہو گئی. اچھا، اب جب ایک آدمی الرجک ہو جاتا ہے یعنی اس کو پہلی دفعہ اٹیک ہوا، پہلی دفعہ جب الرجن گیا تو اس نے اینٹی باڈیز پروڈیوس کر دیے اور وہ الرجک ہو گیا یا سینسٹائزڈ ہو گیا. نیکسٹ ٹائم جب یہ الرجن اس پہ باڈی میں انٹر ہوں گے تو وہ ری ایکشن کریں گے. اب آپ امیجن کریں کہ یہ جو اینٹیجنز ہیں ڈسٹ مائٹ سے ہو گئے یا پولن سے ہو گئے یا ویڈ کوئی بھی اینٹیجن ہے، یہ جائے گا کہاں سے، باڈی میں کیسے انٹر ہوتا ہے؟ تھرو آئز، تھرو نوز، ٹھیک ہے، اس طرح سے، یا ایئر کے ساتھ انہیل کرتا ہے آدمی. تو
الرجی کے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا، جب پولن جو ہے آئز میں آئے گا تو آئز کے اندر ریئیکشن ہوگا تو آئز میں سمٹم پروڈیوس ہوں گے. آئز میں کیا سمٹم پروڈیوس ہوتے ہیں؟ آنکھوں کا جلنا، آنکھوں میں سے پانی آنا، ریڈنیس ہونا، ایچنگ. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولن کے عرصے میں لوگوں کی آنکھوں میں ریڈ، ایچی، واٹری، یہ اور سویلنگ. کہ اگر ناک سے انٹر ہوتا ہے پولن تو ناک میں جو ریئیکشن ہوگا اس سے کیا ہوگا، ناک کے اندر سویلنگ ہوگی اور ناک میں کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. تو رزلٹ کیا ہوگا؟ سنیزنگ، یعنی بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں ایک ٹائم میں 10 چھینکیں، ناک بند ہو گیا ہے، ناک سے پانی بہ رہا ہے، وائٹ بالکل کلیئر پانی بہ رہا ہے. یعنی یہی معاملہ آنکھ کے ساتھ ہوگا، اس میں بھی سویلنگ اور ریڈ ہو جائے گی اور پانی نکلے گا، اور یہی نوز کے ساتھ ناک کے اندرونی حصے پہ اندرونی. اس کا مطلب ہے کہ ناک کی جو کیوٹی ہے وہ بند ہو جائے گی، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی. اس کے بعد ناک سے پانی لگاتا رہا ہے، بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، اور جس طرح سے کام ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کو ایک کویشچن اس میں یہ بھی ہے کہ عام ایک تو پولن الرجی ہے، جس طرح کی آپ علامات بتا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو فلو بھی ہوتا ہے، نزلہ زکام. فلو جو ہوتا ہے اس میں فیور ہوتا ہے اور وہ ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اس میں ہائی گریڈ فیور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی اور سمٹمز بھی ہوتے ہیں، باڈی ایکس ہوں گے، فیور ہوگا اس میں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں علامات ایک تو آپ نے بتائی آنکھوں سے بہت پانی آتا ہے، آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں اور سوجن ہو جاتی ہے، ایسی نوز میں سیم پانی بہت آتا ہے اور اندرونی حصے میں سوجن ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بند ہو جاتا ہے. بعض کا سائنسز میں واٹر ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پین ہے، یہاں پہ یعنی سائنوسائٹس جس کو کہتے ہیں. بالکل. تھروٹ میں آپ کو کاف شروع ہو جاتی ہے، تھروٹ میں اریٹیشن، کاف. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ پولن نیچے جاتے ہیں، آپ کے ریسپیریٹری ٹریکٹ جو ہے، ایئر ویز جو ہے، یعنی سانس کی نالیاں جو ہیں، تو پھر وہاں پہ یہ ریئیکشن جو ہے وہاں پہ بھی یہی چیز ہوگی، سویلنگ ہوگی، وہاں سے میوکس پروڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایئر وے جو ہوتے ہیں ان کے اندر مسلز ہوتے ہیں، ان مسلز کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور وہ ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو ہسٹامین اور باقی جو سبسٹینسز ریلیز ہوتے ہیں الرجک ریئیکشن کی وجہ سے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ سانس لینے میں دشواری. آپ سانس لیتے ہیں تو مشکل ہو رہی ہے، سانس چھوڑتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، سانس چھوڑتے ہیں یا لیتے ہیں تو آواز آتی ہے، وسلنگ، چینچی. لوگ اکثر کہتے ہیں جی میری اندر سے وسلنگ آتی ہے، سیٹی آتی ہے. ہمارے گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں جی میرے سینے میں چنگ چنکار آندے نے. ٹھیک ہے، اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے، اور آدمی کو سانس چھوڑنے میں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کھانسی ہوتی ہے، کف، اور آڈیبل ویز، یعنی بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے نا تو آپ چاں چاں قسم کی آوازیں سانس. تو یہ ہے کہ یہ الرجی جو ہے آپ کی آنکھوں میں ہوگی تو الرجک کنجکٹیوائٹس یعنی آنکھوں کی. اب یہ ناک کی ہوگی تو الرجک رائنائٹس. ٹھیک ہے، تھروٹ میں ہوگی تو الرجک فیرنجائٹس، اور نیچے چلی گئی تو الرجک ایستھما. تو یہ اس طرح سے ایک آدمی جو ہے اس کی الرجی مائلڈ بھی ہو سکتی ہے کہ صرف کان و ناک میں ہے یا تھروٹ میں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سویئر الرجی بھی ہو سکتی ہے جو چیسٹ میں جائے گی اور یہ ایستھما کریٹ کرے گی. اوکے، ڈن ہو گیا. علامات تو آپ نے بڑا وضاحت سے بتا دی. اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہے کہ اسکن کے اوپر بھی بعض اوقات لوگوں کو، یعنی یہی سیزن ہوتا ہے کہ اسکن کے اوپر ایکزیما ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے، خارش، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو جو الرجی کا ریئیکشن ہوتا ہے اس میں بہت سویئر ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. مثلا کسی آدمی کا سانس بالکل رک سکتا ہے سویئر رکاوٹ کی، سانس کی رکاوٹ کی وجہ سے، اس کا بی پی کم ہو سکتا ہے، اس کی اسکن میں بہت ایکسٹینسو ریش ہو سکتی ہے، اس کے گلے میں اتنی سوزش ہو سکتی ہے کہ وہ سانس نہ لے سکے. اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اینجیو ایڈیما. اور اگر شاک میں چلا جائے پیشنٹ، بی پی کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو اینافائلیکٹک شاک. اور اینافائلیکٹک شاک از ون کاز آف الرجک ریئیکشن جو ڈرگس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس میں لوگ آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ جی کسی پیشنٹ کو ہم نے وہ دیا، انجیکشن لگا اور موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اینافائلیکٹک شاک کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے علامات بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہیں، تو اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلو ہے، مطلب یہ ایک جیسی علامات بھی ہوتی ہیں لوگوں کو، تو کوئی ایسا ٹیسٹ بھی ہے جس سے پتہ لگ جائے یہ الرجی پولن ہے اور یہ عام نزلہ کھانسی زکام ہے؟ اچھا، یہ چیز ہے کہ الرجی کے ایک کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے لیے یہ ڈیفرینشیٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہسٹری اور کلینکل ایگزامینیشن سے کہ یہ الرجی کے سمٹمز ہیں یا یہ ایکیوٹ فیور ہے وائرل انفیکشن. یعنی اس کے بڑے لیکن پھر بھی ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں. عام طور پہ ہم ایک CBC ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں الرجی کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں اکثر ان میں ایوسینوفل زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے
کہ ایک الرجی پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ میں ڈائگنوسس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. الرجی پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس میں جو پیشنٹ الرجک ہوتے ہیں ان کے جو IgE لیول بہت ہائی ہوتے ہیں, اور اسی طرح ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے پولن سے یا کسی اور الرجن سے یا پروٹین سے یا اینٹیجن سے پیشنٹ الرجک ہے. تو یہ اس طرح آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک بلڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں CBC, ایک الرجی پروفائل ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ بھی بلڈ کا ہے, اور ایک اسکن پرک ٹیسٹ ہے. اسکن پرک ٹیسٹ میں وہ مختلف طرح کے پولن الرجن جو ہیں ان کو اسکن کے اندر انجیکٹ کر کے دیکھتے ہیں. اگر فوراً سویلنگ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الرجک ہے. تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ عام طور پہ ہمارے NIH میں ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جب پولن الرجی شروع ہوئی ہو یا الرجی کا اٹیک ہو یا کوئی آدمی الرجی کے سمٹمز ہو تو اس وقت کرنے کے نہیں ہوتے, اس وقت ٹریٹمنٹ ضروری ہوتی ہے. آپ نے اب علامات بھی بتا دیں اور اس کا ٹیسٹ کیسے کرانا ہے, کون کون سے ٹیسٹ ہیں. تو یہ بتائیں کہ اب اس کا علاج کیا ہے, پرہیز کیا ہے. اگر جیسے آپ نے کہا ان 2 ماہ میں ہوتا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے, جان بھی لے سکتا ہے, کئی لوگوں کی جان گئی بھی ہے, تو کیا ان کو اسلام آباد سے کسی اور شہر میں شفٹ ہو جانا چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کو یہ ایشو ہے کیونکہ اس پہ جان کا بھی رسک ہے, اور دوسرے نمبر پہ ایک تو علاج اور پرہیز, یہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. دیکھیں اس الرجی کے بارے میں مطلب پولن الرجی از ویری سمپل, باقی الرجیز ڈیفیکلٹ ہے. پولن الرجی کا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ 15 فروری سے لے کے 15 اپریل تک پولن کا سیزن ہے. کبھی ارلی آ جاتا ہے, کبھی لیٹ آتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے رین اور موسم جو ہے دھوپ کے, ٹھیک ہے. جب پولن شروع ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ یہ میٹرولوجی والے جو ہیں وہ ہر روز بتا دیتے ہیں جی کہ کس جگہ پہ پولن کتنا زیادہ ہے, کون سا پولن زیادہ ہے. بالکل. اب یہ جو لوگ الرجک ہیں تو عام طور پہ ان کو پہلی دفعہ ہی سویئر اٹیک نہیں ہوتا. یوزلی پہلا اٹیک تھوڑا تھوڑا سمپل ہوتا ہے, پھر کرتے کرتے ان کی سینسٹیوٹی بڑھتی رہتی ہے اور بعد میں ان کو سویئر اٹیک ہوتے ہیں. جو لوگ پولن الرجک ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, جب پولن کا سیزن ہے تو پولن کے ایکسپوجر کو کم کریں. مثلاً اگر کوئی آدمی گھر میں آن لائن کام کر سکتا ہے تو وہ باہر نہ نکلے, ٹھیک ہے. باہر جا کے واک کرنے کے لیے باہر نہ جائے, گھر پہ ہی واک کر لے. گھر کے دروازے بند کرے, کھڑکیاں بند کرے تو پولن کم ہو جائیں گے. یہ اس سیزن کی بات ہے جس وقت پیک سیزن ہے, اور جن ایریاز میں پولن کی کاؤنٹ بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر باہر نکلے تو ماسک پہن کے نکلے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی پریکاشنز ہیں کہ جس سے پولن کا ایکسپوجر کم سے کم کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سویئر پولن ہے جس کو الرجک ریئیکشن ہے, اور کوئی اگر چاہتا ہے, یعنی ہمارے کچھ پیشنٹ ایسے ہیں کہ دے لیو دا اسلام آباد فار 1 month جو پیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کرنا ہر ایک آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ جاب ہے, لاجسٹکس ہیں, یہ ساری چیزیں. اب کیا چیز کرنے کی ہے, ٹریٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. جن لوگوں کی الرجی بہت لیس ہے تو ان کو اوور دا کاؤنٹر اینٹی الرجک اور ڈیکنجسٹنٹ بھی مل جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ الرجی بڑھ رہی ہے. یعنی جو پیشنٹ یہ کہتا ہے مجھے آ کے کہ جی رات پوری میں کھانسی سے سو نہیں سکی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری الرجی بڑھ گئی ہے. جب تک سمٹمز مائلڈ ہوں تو ٹھیک ہے, آپ اپنی ٹریٹمنٹ خود بھی کر سکتے ہیں, لیکن خود اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ بس آپ خود ہی کرتے رہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ ڈاکٹر سے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کون کون سے سمٹمز کو آپ سیلف ٹریٹ کریں اور کون سے سمٹمز ورس ہوں گے تو پھر آپ نے ہاسپٹل کی طرف آ جانا ہے. جس طرح سے انگلینڈ میں بھی ہے فیور ہوتا ہے, اس کو یہی چیز ہے, وہاں پہ ہے فیور کے نام سے ہے. تو وہاں پہ لوگ ہے فیور کے دوران ہر چھوٹے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سٹرینین فلان سے جگہ سے ملتی ہے, وہ زائنوسین فلان جگہ سے مل سکتا ہے. تو کچھ ٹریٹمنٹ آپ خود لے سکتے ہیں, بٹ اونلی مائلڈ کیسز لے سکتے ہیں. جن کو سویئر ہے, جن کو ڈاکٹر بتا دے کہ بھائی آپ کی الرجی سویئر ہے, آپ کا اٹیک سویئر تھا, ماڈریٹ تھا, ان کو ٹریٹمنٹ خود نہیں لینی چاہیے, ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اب ڈاکٹرز, اب جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ایک تو ہم اس اٹیک کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اس اٹیک کی ٹریٹمنٹ ہے اینٹی الرجک آن دا ٹاپ. اس کے بعد ایک اور میڈیکیشن ہے, اس کو مانٹیلیوکاسٹ کہتے ہیں, مائٹیکا کے نام سے ہے, سنگولیر کے نام سے ہے, مختلف نام ہے. یہ بہت سے لوگوں کو بھی پتہ ہے جن کو الرجی ہے, چونکہ ہر موسم میں ان کو دیتے ہیں. تیسری چیز ہے اسٹیرائڈ. الرجی کو ہم جو سویئر ماڈریٹ ٹو سویئر الرجک ریئیکشن ہے اس کو ہم اسٹیرائڈ سے ٹریٹ کرتے ہیں. اب اسٹیرائڈ جو ہے دیں گے کیسے؟ اسٹیرائڈ جو ہے وہ اس کے آنکھوں کے لیے آنکھوں کے ڈراپس ہیں, ناک کے لیے نیزل اسپرے ہے, استھما کے لیے انہیلرز ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا اٹیک سویئر ہو تو اس صورت میں ہم ٹیبلٹ, اور اگر اس سے بھی سویئر ہو تو اس صورت میں ہم انجیکشن. کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں ماڈریٹ ٹو سویئر استھما جو الرجی والے لوگ ہیں
پرٹیکولرلی جن کی الرجی چیسٹ والی ہے، یعنی جن کو کھانسی ہوتی ہے، ویزنگ ہوتی ہے، ان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور پورا پلان لکھنا چاہیے. ہم اپنے پیشنٹ کو پورا پلان دیتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر آپ نے 15 فروری سے یہ چیزیں شروع کرنی ہیں اور مارچ میں یہ چیزیں ایکسکیلیٹ کرنی ہیں، اور اگر سمٹم اس سے زیادہ ہو جائیں تو آپ نے ہاسپٹل میں آ جانا ہے. اور کبھی رات کو یہ ویٹ نہیں کرنا کہ میں نے صبح جا کے ٹریٹمنٹ لینی ہے کہ میں رات پوری سو بھی نہیں سکی اور میں ویٹ بھی کرتی. تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اوور دا کاؤنٹر اینٹی الرجکس ہیں، اوور دا کاؤنٹر ڈی کنجسٹنٹ اسپریز ہیں، اس کے علاوہ اسٹیرائڈ کے اسپریز ہیں، مونٹیلیوکاسٹ ہے، اور یہ ٹیبلٹ ہیں. لیکن یہ اس طرح سے تو پارٹلی پیشنٹ کین ٹریٹ ہمسیلف اور ہر سیلف، بٹ موسٹ آف دا ٹائم اگر سویئر ہے، ماڈریٹ ٹو سویئر ہے، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بار ہمیں ہمارے عوام کو دوبارہ یہ بتا دیں کہ جو سویئر اٹیک ہوتا ہے اس پہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ علاج کیا ہے اور کیسے اس سے بچیں. اچھا ناصر، سویئر ریئیکشن جو ہوتے ہیں نا، جن سے جان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ یوزلی 3 طرح کے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو الرجی سے منہ کے اوپر سو جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی زبان سوجتی ہے، ان کے ہونٹ سوج رہے ہیں، کرتے کرتے ان کی نیک میں بھی سویلنگ آنی شروع ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے وہ گلے کے اندر سویلنگ محسوس کرتے ہیں اور ان کی آواز بھاری ہونی شروع ہو جاتی ہے اور سانس میں دشواری ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اینجیو نیوروٹک ایڈیما. ٹھیک ہے. اور یہ اگر ٹائم پہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو چوکنگ ہو سکتی ہے، یعنی سانس رک سکتا ہے اور پیشنٹ کی اگر کوئی کسی آدمی کو الرجی اس طرح کی ہو کہ ایک دم سے منہ سوجنا شروع ہو گیا اور نیک اور فیس کے ایریا میں اسکن تھک ہونی شروع ہو گئی ہے، ریڈ ہونی شروع ہو گئی ہے، ایچنگ ہونی شروع ہو گئی ہے، زبان موٹی ہونی شروع ہو گئی ہے، گلے میں تھوڑا سا بھاری پن ہونا شروع ہو گیا ہے اور گلے میں بھی پین ہوتا ہے یا سویلنگ محسوس ہو رہی ہے اور تو سانس میں رکاوٹ ہے، تو اس کو فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا سویئر ریئیکشن وہ کیا ہوتا ہے، وہ استھما ہے کہ کچھ لوگوں کا استھما اتنا ورس ہو جاتا ہے کہ سویئر استھما کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر کے بغیر اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر استھما کے سمٹم یعنی کاف، ویز یہ اور سانس کی دشواری، یہ چیزیں اگر پروگریسولی انکریز کر رہی ہوں تو پھر ایک حد تک آپ ویٹ کریں، اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، چونکہ اس کو ورس ہونے میں ٹائم کوئی پتہ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دی کہ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک استھما اتنا ورس ہو گیا کہ دا پیشنٹ ڈائڈ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو تیسرا ریئیکشن ہے وہ عام طور پہ ڈرگس کی وجہ سے ہوتا ہے یا فوڈ الرجیز کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے انجیکشن لگا، ڈرگ لی اور اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد آدمی کو شاک میں چلا گیا، یعنی امیڈیٹلی آدمی جو ہے نا اس کا بلڈ پریشر بالکل 0 ہو گیا اور بندہ آدمی بے ہوش ہو گیا. اور اس میں بعض اوقات سانس کی بھی دشواری ہوتی ہے اور فیس اور باڈی کے اوپر سویلنگ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات سویلنگ نہیں بھی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں انافائلیکٹک شاک. ان 3 چیزوں کے لیے جو ہے بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ جن لوگوں کو الرجی ہو، اور پرٹیکولرلی اگر کسی آدمی کو اینجیو نیوروٹک ایڈیما ہو یا انافائلیکٹک شاک ہو تو اس کے لیے تو ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے اس کو الرجی ہوتی ہے اس کا ایک میڈیکل الرٹ یعنی بنا کے ایک کارڈ بنا کے یا ایک کوائن بنا کے اس کے نیک میں لگا دیتے ہیں تاکہ کسی جگہ پہ بھی اگر اس کو ریئیکشن ہو جائے تو وہ پتہ چل جائے. اور اس وقت اس کو جو ہے نا وہ امیڈیٹلی ایڈرینالین کی ضرورت ہوتی ہے. ایڈرینالین جو ہے وہ ایپینیفرین یا ایڈرینالین یہ اس طرح کے ریئیکشن میں لائف سیونگ ہوتی ہے. اب دیکھیں جو باہر کے ملک ہے انگلینڈ، امریکہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈرینالین ایک سرنج میں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایپی پین. مے بی کہ پاکستان میں بھی اویلیبل، میں ابھی ٹو ڈیٹ مجھے نہیں پتہ، آئی ول چیک. تو وہ ایسا بھی ہے کہ فیملی کو بھی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی آدمی انافائلیکٹک شاک سے ریکور کر گیا تو آئندہ کے لیے فیوچر میں اگر اس کو کسی وقت انافائلیکٹک شاک ہو جائے تو اس کو امیڈیٹلی ایڈرینالین دے دی جائے. تو یہ ہے کہ جو سویئر ریئیکشن ہوتے ہیں، لائک میں آپ کو بھی بتاؤں کہ میرے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب فلاں ہاسپٹل میں گئے تھے، وہاں پہ انجیکشن لگا اور اس کو شاک میں چلی گئی، یہ پیشنٹ سانس رک گیا، انہوں نے بے شمار ٹریٹمنٹ کر کے اس کو بچا لیا، اور انجیکشن کون سا تھا دے ڈونٹ نو. یعنی یہ اٹس اے کریمنل کہ ایک آدمی کو انافائلیکٹک ریئیکشن ہوا، وہ بچ گیا، اس کی لائف سیو ہو گئی، اور فیوچر کے لیے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے انجیکشن سے کون سے دوائی سے. تو کبھی بھی کسی جگہ سویئر الرجک ریئیکشن کسی کو ہو جائے تو فیملی، پیشنٹ، اٹینڈنٹ، ڈاکٹر، ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیبل بنا دے کہ اس ڈرگ سے یہ آدمی الرجک ہے اور اس کو سویئر ریئیکشن ہوتا ہے، تاکہ فیوچر میں وہ ڈرگ ہمیشہ کے لیے اوائڈ کی جائے
یا کوئی فوڈ سبسٹنس ہے جس سے الرجی ہوتی ہے تو اوائڈ کی جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک الرجی کٹ ہونی چاہیے. وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بنائے جس میں اینٹی الرجک بھی ہوں اور ایپینیفرین بھی اویلیبل ہو. یہ ایون یہاں تک ہے کہ آئی واز ورکنگ، میں دبئی میں جاب کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک دن سڈنلی کوئی پیشنٹ آ گئے جی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایپی پین لکھ کے دیں. ہمیں کیوں لکھ کے دیں؟ انہوں نے کہا جی اسکول نے کہا ہے کہ ہر ایک بچہ جس کو چھوٹی موٹی الرجی بھی ہے وہ اپنا ایپی پین آ کے تو اسکول کی ڈسپینسری میں رکھے گا اگر مطلب یہ. تو یہ اس حد تک. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو سیویئر ریئیکشن والے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ڈرگ سے ریئیکشن ہے، کون سے فوڈ سے ریئیکشن ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے گلے کے اندر ان کے بریسلٹ یا کوئن ہونا چاہیے، کوئی ہونا چاہیے کہ جس پہ لکھا ہوا ہو، کارڈ پہ لکھا ہونا چاہیے کہ اس ڈرگ سے الرجک ہے. اور اس کے پاس ایک الرجی کٹ ہونی چاہیے کہ اگر کہیں دور کسی جگہ پہ اس کو ریئیکشن ہو جائے تو کوئی بھی اویلیبل آدمی ہے اس میں سے نکال کے اس کا ایڈینین لگا کے اس کی لائف کو سیو کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک تو مجھے یہ بتانا ہے عوام کو بھی کہ پولن سے الرجی کیوں ہوتی ہے. اچھا یہ چیز ہے کہ پولن سے الرجی کیسے ہوتی ہے. کوئی جو ہے نا ہیومن جو بینگ ہے اس کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیون سسٹم. امیون سسٹم میں اگر کوئی فارن پروٹین، کوئی اینٹیجن، فارن پروٹین کو ہم اینٹیجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اینٹیجن اگر انٹر ہو باڈی میں تو باڈی اس کو ریئیکٹ کر کے اس کو ڈسٹرائی کر کے اس کو نکال دیتی ہے باڈی سے. یعنی جس طرح کوئی بیکٹیریا آتا ہے، وائرس آتا ہے تو باڈی اس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کر کے اس کو ڈسٹرائی کرتی ہے تاکہ وہ انسان کے جسم پہ اٹیک نہ کر سکے، ٹھیک ہے. اب یہ جو الرجن ٹائپ کے پروٹین ہوتے ہیں جب یہ باڈی میں انٹر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں قدرتی طور پہ اس طرح کی صلاحیت ہوتی ہے یا کہ بیڈ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جب اس اینٹیجن کو، یعنی پولن کے اینٹیجن کو یا کسی ڈسٹ مائٹ کے اینٹیجن کو جب وہ ان کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو اینٹی باڈی پروڈیوس کرتے ہیں وہ IgE اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں. اب جو IgE اینٹی باڈیز ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹیو نہیں ہوتے. پروٹیکٹیو اینٹی باڈیز اور ہوتے ہیں جو بیکٹیریا سے، وائرسز سے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ الرجن جو ہوتے ہیں یا یہ اینٹیجن جو ہوتے ہیں یہ جب اٹیک کرتے ہیں تو ہمارا باڈی کا سسٹم جو ہے ان کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے ان کو ایک فارن سبسٹنس ریکگنائز کر کے ان کے اگینسٹ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتا ہے. لیکن یہ اینٹی باڈیز ہیں IgE. اب ایک دفعہ IgE اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو گئے تو نیکسٹ ٹائم جب یہ اینٹیجن پروڈیوس ہوگا تو وہ اینٹی باڈی ریئیکٹ کریں گے اور الرجک ریئیکشن ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ کچھ لوگ اسی پولن سے ٹھیک رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں میں یہ پرابلم ہے کہ وہ جو اینٹیجن آئے گا اور وہ IgE اینٹی باڈیز پروڈیوس کریں گے تو وہ پھر الرجک ہو جاتے ہیں. تو پہلی دفعہ ایک دفعہ وہ فارن پارٹیکل اندر جاتا ہے، وہ الرجن بھی ہو سکتا ہے، وہ پولن بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے ڈسٹ مائٹ کا کوئی پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم جب وہ آئے گا تو چونکہ پہلے سے اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوئے ہیں اور یہ IgE اینٹی باڈیز جب پروڈیوس ہوئے تو یہ الرجک ریئیکشن کاز کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نصیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین یہاں ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو انفارمیشن ہے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ.